جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہمارے ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ گرما گرم چلتا رہتا ہے اور ہر کوئی اس گرما گرم حالات سے اپنے لیے بینیفٹ تلاش کرتا ہے۔ آج ہمیں 3-4 چیزیں اس ملک میں نظر آئیں جمعے والے دن۔ ایک تو تحریک لبیک پاکستان، جو پتہ نہیں ابھی تک کالعدم ہے یا کالعدم نہیں ہے، اس کا جلوس اور دھرنا۔ دوسری طرف ہمیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا احتجاج، اور ساتھ میں ایک انہونی بات کہ پیپلز پارٹی کا بھی احتجاج ہے جو پی ڈی ایم سے باہر ہے۔ پھر ساتھ میں جماعت اسلامی جو کبھی پی ڈی ایم میں آئی نہیں، ان کا بھی احتجاج ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں خبریں جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی اور ان کے کئی طرح کے کارڈز کھیلنے کی، اور ابھی تک ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن نہ ایشو کرنے کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس ملک میں اس وقت گرما گرم ہیں۔ ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، لیکن بات اس انداز سے کریں گے جس سے انہیں ذاتی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اب تحریک لبیک پاکستان کو پہلے لیتے ہیں۔ یہ وہی تحریک ہے جس کا دھرنا فیض آباد میں ہوا تھا اور پھر اس میں پیسے بانٹے گئے تھے، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کو سنا اور اس پر ایک لمبا طوفان بدتمیزی ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اب یہ دوبارہ سے ہیلے بہانے وعدے کر کے تو اس کو آج اس سٹیج پہ لایا گیا ہے جہاں پر اس کی چندہ ضرورت ہے، کیونکہ اسی ضرورت کے تحت اس کو معرض وجود میں لایا گیا یا اس کو اس حال میں رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اور جو انہوں نے زندگی گزارنے کے بارے میں فرمایا، وہ بہت واضح اور کسی طرح کی تشریح کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمام زندگی انہی چیزوں سے عبارت تھی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اور قرآن پاک کی صورت میں جو پیغام آپ تک پہنچتا رہا، آپ اس کی پریکٹیکل تشریح اور عمل کرنے کے طریقے بتاتے رہے۔ تو پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ کچھ سال پہلے ابھی یہ طریقے لبیک پاکستان کا وجود تک نہیں تھا، تو ایک جگہ پہ میرے پاس شام میں جیسے گھر کی گھنٹی بجتی ہے تو باہر کچھ تبلیغ والے حضرات کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر پہنچ گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ ضرور بیان کیجئے، لیکن میں نے آپ سے پہلے ایک وعدہ لینا ہے، پھر بیان کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بتائیے۔ میں کہا یہ دیکھیں میرے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس کے اندر بہت گند پڑا ہوا ہے۔ جتنے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہم آدھے گھنٹے میں جتنی یہ صفائی کر سکتے ہیں ہم یہ سامنے کی صفائی کریں گے۔ اس کے بعد میں اپنے تمام گلی کے افراد کو لے کے آپ کے ساتھ اس مشن پر چلوں گا جس پر آپ اس وقت میرے پاس تشریف لائیں۔ تو جناب انہوں نے میرے اندر حجت کا لفظ استعمال کیا کہ آپ تو حجتیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو پیغام دینے آئے ہیں کہ آپ شام کو تشریف لائیں۔ میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ بالکل حاضر ہوں، آپ ایسا کریں شام میں جتنے لوگ ہوں گے مجھے اس بات کا آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ سب لوگ آئیں گے اور اس سارے گند کو صاف کریں گے۔ وہ حضرات اپنے پانچوں کو مزید اوپر، پنجابی میں کہتے ہیں چھنگتے ہوئے، وہ وہاں سے نکل گئے، اور پھر کبھی مجھے آنے والے کئی سالوں تک وہ وہاں دکھائی نہ دیے۔ پھر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا۔ تو لاہور کے اندر اور دوسرے شہروں میں جہاں جہاں ہماری تحریک لبیک دھرنا اور جلوس نکال رہی ہے، تو اگر وہ صفائی کا بیڑا اٹھا لیں
تو ہم جیسے لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کا ساتھ دینے پر بھرپور فزیکلی شامل ہو جائیں گے۔ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دینا اور اس کو 4 تھپڑ مار دینا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور دشمن سے کیسے لڑنا ہے۔ یہ تمام صورتحال ہمیں میثاق جو آپ نے فرمایا اس کے بعد سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کو تیار کیجئے، اپنی طاقت میں اضافہ کیجئے اور پھر دشمنوں کی طرف چل پڑیے، وہ خود بخود شکست تسلیم کر لیں گے۔ تو ہم نے نہ تو پڑھائی کرنی ہے، نہ ہم نے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے۔ چلیں یہ تو باتیں تھوڑے ٹائم کنزیومنگ ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ میں نے ویڈیو میں دیکھے جو کہ احتجاج میں تحریک لبیک میں شامل تھے، تو اس میں سے میں اب کیا کہوں، بہت 50% نہیں، تھوڑے 50% سے زیادہ لوگوں کی توندیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، تو یہ حضرات تو جو ہیں وہ ڈبل کھاتے ہیں۔ تو اسلام پر تھوڑا سا تو عمل کر لیجئے۔ بقایا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ بقایا رسول پاک کے بتائے ہوئے جو زندگی کے اصول ہیں ان پر کتنا عمل کرتے ہیں، لیکن چند تو بظاہر نظر آتے ہیں نا، کیونکہ صفائی جب ہم شہر سے گزرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے، اور جب ہم کوئی بھی کپڑے پہنتے ہیں تو ہماری توند ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ 2 چیزیں تو بالکل نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ پڑھائی کا رجحان ڈالیے۔ تحریک لبیک والے جو معاشرے کے اندر خرابیاں چل رہی ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ملاوٹ کا بہت کام ہو رہا ہے، تو آئیے ذرا شہر میں نکل کے اس پر کام کر لیتے ہیں۔ یہاں پر نہیں کام کریں گے، وہ صرف بیٹھ کے نعرے لگائیں گے اور کسی کے اشارے پر کام کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات اور ان کی عملی جو زندگی ہے اس پر چلنے کی کوشش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو تکلیف مت دیں، تو یہاں پر کتنی لوگوں کو تکلیف ہوئی جب فیض آباد کا دھرنا ہوا؟ آج کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ تو چلیں یہ سب ضمنی باتیں ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایٹمی پاکستان جڑا ہوا ہے، تو ذرا ایٹمی پاکستان پر بھی اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب آگے اپوزیشن نے دیکھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی ٹینشن چل رہی ہے، تو جناب یہ باہر نکل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اس کا حل تلاش کریں۔ تو چندہ یہ مہنگائی تو تب بھی تھی جب ان سب کی حکومت تھی، یعنی مسلم لیگ نواز کی بھی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی تھی، اور یہ ہمارے وہ کیا ہے مولانا یعنی ایک تو جماعت اسلامی ہے اور دوسرے مولانا فضل الرحمان ہیں، تو ان کی MMA کی حکومت تھی مشرف کے دور میں، تو مہنگائی تو اپنے کڑاکے نکال اس وقت بھی کرتی رہی۔ تو مہنگائی تو ان سب کے دور میں رہی، تو پھر ابھی یہ کیوں نکل آئے؟ یہ بنیادی طور پر اس لیے نکل آئے ہیں کہ ان کے اندر نہ تو پولیٹیکل ول ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکلی کوئی کام کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے۔ یہ رستے بلاک کریں گے، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ معاشرے کے اندر ڈسٹربنس کا باعث بنیں گے اور کہیں گے دیکھیے ہماری سیاست۔ تو چندہ یہ تمام جتنے جلوس اور جس میں عوام کا نکل رہا ہے فلوس، یہ سب چیزیں ایٹمی ملک کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ پہلے تو ہم پاکستانیوں کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کو آزادی کیوں دے دی گئی، کیونکہ یہ آزادی ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ آپ ہر چیز میرٹ پر ڈیزرو کرتے ہیں نا۔ تو پاکستان کے لوگ آزادی کو سنبھال نہیں سکے، کہتے ہیں جس کو عزت دو، اگر اس کو عزت سنبھالنی نہ آئے تو پھر اس کو کوئی عزت نہیں دیتا۔
عزت سنبھالنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، کہ لوگ آپ کی عزت کر رہے ہوں تو آپ آگے سے لوگوں کے ساتھ ابیوزو ہو جائیں، ان کو گالیاں دیں، ان کے ساتھ برا سلوک کریں، تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ بالکل اسی طرح جب آپ کو آزادی مل گئی ہے تو آپ آزادی کی قدر بھی کیجیے اور اس کی عزت بھی کیجیے، لیکن یہاں سب ابیوز چل رہے ہیں۔ تو ہماری آزادی، چلیں اب آزادی کے بارے میں اور کیا کہیں، 1947 سے لے کر آج 2021 ہے، ہم نے آزادی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ جتنی جماعتیں یہاں جلوس نکال رہی ہیں، ان سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی ایٹمی ملک کے لیے یہ سب کچھ درست نہیں ہے۔ ایٹمی ملک کسی سسٹم، کسی نظام حیات اور نظام حکومت کے تحت چلتے ہیں، اور وہاں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اس قانون کے تابع ہوتی ہیں، نہ کہ اس قانون سے ہٹ کے۔ اب یہ مسلم لیگ نواز والے یا تو استعفی دے دیتے ہیں، کیونکہ لانگ مارچ تو غیر قانونی کام ہے، آپ آئیں گے، رستے بلاک کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، توڑ پھوڑ نہ بھی کریں تو آپ احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہیں پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو شہر کے اس حصے میں جانا بند کر دیں، یہ تو غیر مناسب ہے۔ تو انہوں نے استعفی نہیں دی ہیں۔ پھر دوسرا راستہ ان کے لیے دستیاب تھا، جس پر ان کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئیں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آتے ہیں مسٹر بزدار کے خلاف، یعنی پنجاب چیف منسٹر۔ تو وہاں پر یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ بھاگ گئے۔ اب جب یہ بھاگ گئے وہاں سے تو اس کا مطلب ہے یہ پولیٹیکل نہ ویژن رکھتے ہیں، نہ پولیٹیکل چینج چاہتے ہیں، یہ افراتفری چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں انہیں اقتدار میں سے حصہ مل جائے اور بڑا حصہ مل جائے۔ تو اب یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ مہنگائی تو ہر کسی کا ایشو ضرور ہے، لیکن آپ کے احتجاج سے مہنگائی کا، آج پیٹرول کی پرائس رات کو 25 روپے کم نہیں ہو جانی ہے جیسے 25 روپے بڑھ گئی تھی، نہ ہی آٹا جو ہے وہ 80 روپے سے کم ہو کے 40 روپے پر آ جانا ہے، اور نہ ہی چینی جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ کے جیسے وہ حکم آیا تھا نا کہ 45 روپے کلو بکے گی چودھری جسٹس صاحب کے دور میں، تو وہ دوبارہ کبھی نہیں بکی تھی 45 پہ۔ تو یعنی احتجاج سے آج جن لوگوں کی دھاڑی خراب ہو گئی یا جن لوگوں کو رستے میں آتے جاتے تکلیف ہوئی، تو یہ کسی افریقہ کے، آج کل تو افریقن بھی کنٹریز جو ہے نا وہ بہت سویلائزڈ ہو گئی، تو ہم یہ کس طرح کا معاشرہ ہیں کہ ایٹمی طاقت ہے یہ ملک، اور یہاں کسی کو اقتدار سے الگ کرنے کے ہمارے جمہوری طریقے نہیں ہیں، ہم غیر جمہوری طریقوں پر، اور ہمیں یہ شدید دھچکا لگا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر پیپلز پارٹی کے جلوس کی قیادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت چلی جائے۔ آپ پولیٹیکل آواز اٹھائیے، آپ پولیٹیکل گیم کیجئے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ چیف منسٹر ہوں اور آپ سڑکوں پر جلوس لے کر آئے ہوئے ہوں، یہ شہباز شریف کا ہی تحفہ ہے، یہ انہی کو زیب دیتا ہے وہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے غیر جمہوری طریقے اختیار کریں۔ جمہوری طریقہ ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کیجئے، آواز اونچا نہیں بولنا، آواز بلند سے مراد ہے کہ آپ مختلف فورمز پر گفتگو کیجئے، لوگوں کو اپنے خیالات سے نوازیے، ان کو اپنے خیالات سے آگاہ کیجئے، پولیٹیکل تبدیلی لائیے۔ یہ جتنے ہیں جتھا بردار، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ یہ جماعت اسلامی ہو، یا وہ مولانا فضل الرحمان ہوں جو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ احتجاج اور یہ اس طرح کے کام انہیں سوٹ کرتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری، جیسی بھی جمہوریت ہے، a worse kind of democracy is far superior than the best type of dictatorship۔ تو جیسی بھی یہ جمہوریت ہے، آپ یہ احتجاج مت کیجیے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ اس لیے جمہوری طریقے سے
ابھی آج اگر آپ یہ پریس کانفرنس کرتے کہ یہ احتجاج جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ آئیں اور نو کانفیڈنس پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھچکا لگتا ہے اور اس حکومت کو بھی دھچکا لگتا ہے۔ لیکن آپ سڑکوں پر نکل کے بلے بلے کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دنیا جو سوچے گی وہ یہ کہے گی کہ یہ ایک ایٹمی ریاست ہے، یہ ایٹمی ریاست ہونے کے لیے اور ایٹمی ریاست رہنے کے لیے یہ قابل ہی نہیں ہے۔ آپ بچوں کی سی گیمز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب 70 سال کی عمر کراس کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں وہ ریٹائرمنٹ پر ہیں، لیکن باتیں ان کی ایسی ہیں جیسی چھوٹا بچہ ہے، میں نے آج چھنکنا لینا ہے اور آج میں نے جو ہے نا وہ کینڈی لینی ہے اور ابھی لالی پاپ دو ورنہ میں ادھر سڑک پر جو ہے نا کھوتے والی دلتیاں ماروں گا۔ یہ کون سے طریقے ہیں؟ آپ ملک کو ایک پڑھے لکھے سسٹم کے تحت چلائیے، ایک جمہوری نظام کے تحت چلائیے، عقل کو حاضر کیجئے اور بے عقلی کو ڈائیورس کیجئے۔ آج سب نے بے عقلیاں ماری ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے فارن منسٹر کے ساتھ کل ڈی جی آئی ایس آئی وہ جنرل فیض حمید کو افغانستان بھیجا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہمیں وہ کیا سٹوریاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس ملک کا جو یونٹی آف کمانڈ ہے اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا، یعنی جہاں سے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے آرڈر ہوتے ہیں اگر اس کے اگینسٹ کام ہوا تو اس ملک کے ساتھ کوئی اچھا سلوک گلوبلی نہیں ہونے والا۔ ملک کی یگانگت اور یہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ایسی نہ ہو کہ جس پر انگلیاں اٹھیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم پر سب انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ عقل کل یہاں پر لوگ بنے ہیں، وہ عقل کل نہ بنے۔ ملک میں بحث مباحثے کو فروغ دیجیے۔ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا پروونشل اسمبلیز میں آپ کے پاس اگر زیادہ اچھی بات کرنے والے نہیں ہیں اور بیشتر لڑنے والے اور لڑانے والے ہیں اور عقل کی بات نہ کرنے والے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگلے الیکشن میں بہتر لوگ آ جائیں گے۔ لیکن جو موجود ہیں وہ تو ایسا کام کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ملک کوئی سیاسی کلچر رکھتا ہے۔ ہمیں آج کے دن جتنے بھی اسپیکٹیکلز دیکھنے کو ملے either in big cities or in the small towns, they were reflecting a worse kind of behavior from everybody, either in the government or in the opposition. Nobody is responsible. رسپانسبل آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ رسپانسبلی بیہیو کریں۔ بھینسا جو ہوتا ہے نا وہ جا کے کسی کو ٹکر نہیں دے مارتا جب تک اس کو جو ہے نا وہ چھیڑا نہ جائے۔ تو یہاں کے بھینسے جتنے ہیں وہ سارے ٹکریں مارنے پر لگے۔ اپنی طاقت کو کنٹرول کیجیے، ملک کے نظام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش مت کریں۔ یہ 22 سے 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک دفعہ ڈی سٹیبل ہو گیا دوبارہ سٹیبل نہیں ہو پائے گا۔ ان الفاظ کو کم الفاظ کو زیادہ سمجھیے اور لوگوں کی زندگی اور ان کی پراپرٹی اور ان کے مال و جان کے تحفظ کے لیے کام کیجیے۔ آپ جو سب کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر راستے پر چلیں اور یہاں پر جو غیر ضروری ڈسٹربنس کی حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں وہ بھی کام کرنے کی توفیق دے جو ہم عقل اور ہاتھ سے کر سکیں اور ہمارے اندر کام کرنے کا بھی جذبہ آ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔